جیسے جیسے کسی بھی چیز کا موسم قریب آتا ہے تو انسان اس کی تیاری شروع کرتا ہے۔ کسی فصل کا موسم کاشت کرنے کا قریب آئے تو کسان اپنی زمین کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ کسی خاص موقع پہ زیادہ شاپنگ ہونے کا موسم قریب آئے تو تاجر اپنی دکان میں مال زیادہ لانا شروع کر دیتا ہے۔ امتحان کا موسم جیسے قریب آتا ہے طلباء اپنی کتابوں میں زیادہ اسٹڈی اور زیادہ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے نیکیوں کا بہترین موسم، بہترین وقت رمضان المبارک ہے، اور یقیناً وہ بہت قریب آ چکا ہے، شاید ہمیں اس کی خبر نہ ہو۔ تقریباً 1.5 ماہ باقی ہے رمضان کے آنے میں، یا اس سے کچھ زائد۔ تو اس رمضان کی اصل شان، جو اصل مرتبہ ہے، وہ نزول قرآن ہے۔ قرآن کا اس میں نازل ہونا، یہ قرآن رمضان کی اصل شان کی وجہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک جگہ کہا کہ ہم نے اس کو رمضان المبارک میں نازل کیا۔ تو بعض لوگ بڑی کوشش اور بڑی توقع ان کی ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن سے استفادہ حاصل کریں، لیکن وہ شیڈول بناتے بناتے، ترتیب دیتے دیتے ہی ایک عشرہ آدھا رمضان ان کا گزر جاتا ہے۔ تو یہ یاد دہانی کے لیے کہ ابھی سے اپنے قرآن کی ترتیب بنانا شروع کرے، جس طرح ہم دنیا کے اندر ہر موسم اور ہر سیزن کے لیے ایڈوانس تیاری شروع کرتے ہیں۔ عین وقت آنے پر اگر انسان زمین بنانا شروع کرے یا دکان میں مال لانا شروع کرے تو مال کی ترتیب دیتے دیتے، زمین بناتے بناتے تو اس فصل کاشت کرنے کا موسم گزر جاتا ہے، وہ شاپنگ کا ٹائم ہی لوگوں کا گزر جاتا ہے، وہ زیادہ منافع نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اگر ابھی سے ہم اپنے قرآن کی ترتیب بنانا شروع کریں کہ میرا ابھی 1.5 ماہ تقریباً باقی ہے، تو میں کم از کم 1.5 ماہ میں ایک دفعہ قرآن ختم کروں گا، تو اگر وہ ابھی سے ترتیب بنائے گا، جو کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، ترتیب بناتے بناتے کبھی ناغا، کبھی پڑھ لیا، ترتیب نہ بنی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، وہ کمیاں کوتاہیاں اسی رجب شعبان میں نکل جائیں گی۔ اور رمضان میں ایک ترتیب بن چکی ہوگی، ایک ریگولر انسان جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، پڑھنے میں محاورہ بن جاتا ہے، تو پھر انسان زیادہ سے زیادہ قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے آغاز میں چیلنج کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب، نہ کوئی زمینی کتاب، نہ کوئی آسمانی کتاب، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں اس بات کا چیلنج ہو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہے ہی نہیں۔ آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہی۔ دنیا کا کتاب لکھنے والا رائٹر مصنف وہ بھی یہی لکھتا ہے کہ اپنے دباچہ میں، حرف آغاز میں، مقدمہ میں یہی لکھتا ہے کہ اگر کوئی اس میں غلطی ہو تو اطلاع کیجیے، اصلاح کیجیے۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کے آغاز میں چیلنج کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، بالکل صحیح من و عن اللہ کی طرف سے منزل شدہ ہے۔ تو ہمارا اس قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ اگر سستی کوتاہی رہی، 11 ماہ نہیں پڑھ سکے، 10 ماہ نہیں پڑھ سکے، تو ابھی موقع ہے انسان اپنی ترتیب کو درست کرے اور رمضان کے اندر اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے نیکیاں سمیٹے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔